نے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور ہم بہت خوش ہیں. اس شہید کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان محمد یونس. ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اس میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں شہداء کی فیملیوں سے اور ان غازیوں سے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اور ان شہیدوں سے بھی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے وطن کی گراں قدر خدمت سر انجام دی. تو آج بھی ہم ایک شہید فیملی کے گھر پہ موجود ہیں. یہ عامر شہید تھے. سامنے آپ کی پکچر بھی ان کو نظر آ رہی ہوگی، آپ لوگوں کو سامنے ہم نے رکھی ہوئی ہے. تو آئیے آپ کی ان سے فیملی کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اپنا نام بتائیے. میرا نام ہے لانس ولدار صابر حسین. میرا بیٹا عامر حسین شہید 2018-28 کو شہید ہوا باغسٹ سیکٹر میں اور نالی پوسٹ زیارت پوسٹ پر شہید ہوا تھا. وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور ہم بہت خوش ہیں. اس شہید کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. اور یہ قوم کا بھی مایہ ناز آدمی ہے جو شہید ہوتا ہے، اپنی فیملی کے لیے نمایاں ہوتا ہے. اس لیے وہ بچہ میرا تقریباً 28 سال عمر تھی اور 8 سال اس کی نوکری تھی، وہ شہید ہو گیا. شادی ہوئے 10 ماہ ہو گئے تھے تو اللہ کے جان قربان کر دی. میں اس شہید ہونے پر بہت خوش ہوں اور اس کی قربانی پر بہت خوش ہوں. بہت مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے راستے پر اس کی جان جو ہے گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے. شہید ہونا بہت مشکل ہے. جی ناظرین، سنا یہ والد کے جذبات تھے کہ بیٹے کی قربانی پر وہ خوش ہیں. کبھی آپ نے ایسا باپ دیکھا ہے کہ جو بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا اور وہ خوش ہو؟ اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں ایز اے مسلمان یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ایک خوشی کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں خوش ہیں. یہ اصل میں مومن مسلمان کی نشانی ہے کہ یہ شہادت یا غازی، اللہ نے یہ جو انعام دو رکھے ہیں یہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو صرف عطا کرتے ہیں. اور جو شہید کی فضیلتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے انبیاء کے بعد یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان کو اللہ شفاعت کا حق دیں گے اپنے 70 رشتہ داروں کا جن کے بارے میں اللہ جہنم کا فیصلہ فرما چکے ہوں گے. تو یقیناً یہ شہید کے والد کو اس فضیلت کا پتہ ہے، اس لیے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ نہ سوچئے گا کہ وہ بیٹے کے جانے کی خوشی کر رہے ہیں. اصل میں یہ مومن ہیں تو ان کو اس فضیلت کا پتہ ہے کہ جو اللہ نے انعام رکھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے. اور ناظرین، اس راستے کی موت جو ہے تمنا تو میرے اور آپ کے آقا دو جہان نے بھی کی، اور 3 دفعہ دہرایا کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. یہ میرے اور آپ کے آقا مدنی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی. تو آپ نے فرمایا جس نے نہ تو کبھی جہاد کیا اور نہ کبھی اس کی آرزو کی، وہ ایک نفاق کی حالت میں مرا. تو ناظرین اکرام، یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں، شہید کے والد بیٹھے ہیں، یقیناً انہیں اس چیز کا ادراک ہے. اس حوالے سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اس نے ہمیں شہید کا وارث بنایا. تو یہ بتائیے کہ جب عامر شہید ہوئے، آپ نے بتایا 23 سال کا تھا. عامر کے بچپن کے حوالے سے بتائیے کہ عامر بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے؟ سعادت مند بچہ تھا؟ بڑا لائق آدمی تھا. عامر حسین بچہ جو میرا تھا وہ بہت بڑا پڑھائی لکھائی میں لائق تھا. انتہائی بہت سلجھا ہوا بچہ تھا. پھر وہ برسی ہو گیا. اس کے بعد بہت آرمی میں اس کے بہت انعام ہیں. بہت لائق انسان تھا، مایہ ناز بچہ تھا وہ. آج بھی لوگ اس کو فوج میں جس یونٹ میں ہے یا جو بریگیڈ میں آج بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ لڑکا بہت تیز تھا، اچھا لڑکا تھا. آپ بھی آرمی سے ہیں؟ میں آرمی سے ریٹائر ہوا ہوں، لانس ولدار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ خود بھی آرمی سے ریٹائر ہیں. آپ نے بیٹے کو بھی اسی فیلڈ میں لگایا. اللہ نے آپ کے حصے میں اعزاز نہیں دیا لیکن آپ کے بیٹے کو اعزاز دیا اور آپ کو اس کا وارث بنا دیا. بالکل، اللہ نے بہت کرم کیا. ہم اس کی موت پر کوئی مایوس نہیں ہیں، ہم خوش ہیں. شہید اللہ کے راستے پر جان دینی، اور دوسرا یہ جو شہید ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، تا قیامت تک زندہ رہے گا. اس کا جو ہے
70 آدمی کی یہ مفرت ہے بے شک بے شک جی، ایسی بات نہیں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ شہید کی والدہ بھی بیٹھی ہیں، ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ عامر بچپن میں کیسے تھے، ان کی گود میں پلے بڑے جوان کیا، تو جو والدہ کی محبت اور بیٹے کی ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو آئیے ان سے بھی کچھ عامر کے بچپن کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ عامر بچپن میں کیسے تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سلام پاک فوج کی سلام، السلام علیکم۔ میرا بچہ عامر حسین جو ہے وہ بہت اچھا و بہادر لڑکا تھا، اور اس نے اس چیز پر بہت شوق رکھتا تھا۔ ادھر گولہ باری ہو رہی تھی، وہ میں نے کہا میں نے بیٹا ادھر نہیں رہو، بمبر میں چلے جاؤ۔ وہ کہتے تھے ماں یہی تو مزہ ہے، ادھر گولہ باری میں رہ رہا ہوں تو مجھے یہی مزہ آ رہا ہے کہ ادھر گولہ باری میں رہنا ضروری ہے، یہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس سے بعد میں نے پھر کہا، پھر چلا گیا ادھر نالی میں، وہ پمبر میں تو پھر گئے چلے گئے ایک دیر باغ پر سنٹر سی جکیڑا سی۔ اچھا اتوں واپس مڑ کے میں فون کرنی رہی پھر کہہ رہے ہیں میں امی جی میں بہت صحیح ہوں، بہت ٹھیک ہوں، میں بہت ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم آ گیا، اس نے شہید ہونے نہ، تو میں خوش تھی، اس نے رضا پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے رضا پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں تو یہ بھی کہتی تھی کہ میرے بیٹے اگر جو ہیں باقی بیٹے ہیں وہ بھی اسی راہ پر چل جان تو میں پھر بھی خوش ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے رضا پر جو ہو جائے بہت، میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ اس بیٹے نے بہت شوق تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کیتی ہے، شکر اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس رضا پر ہر ایک کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دین، اللہ اس راہ پر لان بے شک۔ تو جب آپ کو عامر شہید کی اطلاع ملی تو اس وقت کیا جذبات تھے، اور اس کے بارے میں بتائیے کہ جب آپ کو پتہ چلا، آرمی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا؟ میں اللہ کا شکر ادا کیا، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا، شکر اللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے راہ پر میرا بیٹا چلا گیا ہے۔ اگر اور بھی بیٹے میرے اس کام اس جاب پہ ہون تو اسی راہ پر چلے جان تو میں خوش ہوں۔ جی ناظرین سنا، جب اس طرح کی با ہمت عظمت والی مائیں ہوتی ہیں تو بیٹے بے جگری سے لڑ جاتے ہیں، وہ پھر دشمن پر شہین کی طرح جپٹتے ہیں۔ تو ایسی مائیں جب بچوں کو تیار کرتی ہیں، تربیت ایسی کرتی ہیں، تو پھر کسی بھی طوفان سے مقابلہ کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا اسلاف ہے۔ تاریخ اللہ سے دیکھ لیں، وہاں کی مائیں اور آج کی مائیں میں آپ کو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مومن مائیں جو ہیں آج بھی ویسے ہی بچے پیدا کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں کہ وہ غزوہ بدر ہو، حنین ہو، خندق ہو، کسی میں، تو آج بھی ہمارا اسلاف وہی ہے، آج بھی ہماری مائیں وہی ہیں۔ تو یہ بس سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا ماں جی ایک بات اور بتائیے کہ جب اس کو سبز ہلالی پرچم میں لایا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے کا کیسے استقبال کیا؟ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا اور بہت اچھا ادا کیا ہے، اور صبر سے کیا ہے، بہت اچھے صبر سے کیا میں نے جی۔ تو یہ آپ کے علاقے کا ماحول کیسا تھا؟ لوگ یہاں آئے، مبارکیں دی، کتنا بڑا جنازہ ہوا؟ 10,000 سے زیادہ جنازہ بہت زیادہ۔ جی آپ بتائیں۔ جب جنازہ ہوا تو 10,000 سے زیادہ آدمی تھا، اور اتنا بڑا جنازہ تھا، اور جو میری یونٹ کے افسران ہیں وہ انہوں نے بھی یہاں پر آ کر شرکت لی ہے کہ لانس والدار صابر حسین کا بیٹا شہید ہے، انہوں نے بھی مجھے مبارکیں دی ہیں، اور پھر اس کی سلامی ہوئی ہے، پھر ان فوج نے دفن کر دیا، اور اچھا لڑکا تھا۔ ہم خوش ہیں، ماں باپ قربانی سے ہم وطن کے لیے نہیں ڈرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہے قربان ہو جائے، ہم قربانی دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج بھی ہم پینشن نہ رہے، آج بھی کوئی وقت آئے تو ہم تیار ہیں بے شک بے شک، اسلام کے لیے اور اپنی قوم اور ملک کے لیے ہم دفاع کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو ماں جی آپ سے کچھ عامر کے بارے میں پوچھیں گے، جو آپ کی آخری باتیں ہوئی، آخری بار کب بات ہوئی؟ شہادت کے 1 دن پہلے، 2 دن باتیں پہلے، اور جو باتیں ہوئی تھی وہ ذرا ہمارے سننے والوں کو بتا دیں کہ کون کون سی باتیں ہوئی تھی عامر کی، کوئی خواہش ہو یا اس نے کوئی بات کی ہو وہ ذرا بتا دیں۔ بہت اچھی باتیں کی اس ہمارے ساتھ، جی 2 مہینے پہلا، 1 مہینہ پہلا، جی 1 مہینہ پہلا بات ہوئی تھی، وہ میں نے آ جانا 20 تاریخ آ جاؤں گا، ماں میں 20 تاریخ آ جاؤں گا۔ 20 تاریخ تو بعد پھر انہیں بولا میں 1 تاریخ آؤں گا۔ میں نے اچھا تو اس 1 تاریخ آ جاؤ گے تو پھر میں تنخواہ بھی مل جائے گی تو میں آ جاؤں گا۔ پھر 28 تاریخ سے اس کو شہادت ہوگی تو پھر کیسے آئے؟ جی ناظرین سنا، یہ تقریباً آپ ہر ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے کہ ہماری کتنی عظیم مائیں ہیں، یہ شہداء کی مائیں جو ہیں
سب کے آپ کو انشاءاللہ حوصلے والے ہی جواب ملیں گے، حوصلے والی باتیں ملیں گی. یہ یقین کریں، اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پروگرام اس لیے شروع کیا سٹارٹ میں. تو جیسے جیسے میں آگے پروگرام کو بڑھا رہا ہوں، میرا جذبہ حب الوطنی، جذبہ ایمانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ میں ان فیملیوں کا حصہ ہوں. یہ ان کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر والدین کا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، الحمدللہ ملک سلامت ہے، ملک میں بسنے والے سلامت ہیں، بہو بیٹیاں ہماری سلامت ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں آرام سے جاتے ہیں. تو یہ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے. تو جب تک ایسے ہیں لوگ ہمارے ملک میں، انشاءاللہ دشمن میلی آنکھ سے بھی ہمارے ملک کو نہیں دیکھ سکتا. تو بانجی آخر میں کچھ باتیں جو ہمارے سننے والوں کو آپ کہنا چاہیں کہ ہمیں جو آپ کے بیٹے نے قربانی دی ہے وطن کے لیے، اس وطن کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، اس حوالے سے ذرا بات بتا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی میں بہت زیادہ ان کو مبارکباد کرتی ہوں. ان سب کو فوج والے نے نال جڑے اس نے نال رہنے والے لوگ ہیں نا، پاک فوج کی سلام میں کرتی ہوں، السلام علیکم میں کہتی ہوں. اس تو بعد شکریہ ادا کرتی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیچے کی اس جگہ پر پہنچایا، فوج بھی جو پرتھی ہویا تو پھر وہ جا کے اللہ تعالیٰ نے راہ پر گیا تو میری خوشی ہے. آپ جی کوئی اپنے وطن کے لیے کوئی لوگوں کو پیغام دینا چاہیں حوالدار صاحب کہ آپ کے بیٹا آپ نے شہید کیا ہے، تو آپ کی خواہش ہے کہ ہمارا وطن کے لوگ کیسے ہونے چاہیے، وطن کا خیال، محب وطن، اس حوالے سے کچھ وطن کے لوگ ایماندار ہونے چاہیے اور ہمت دار ہونے چاہیے اور اپنے دفاع مضبوط کرنے کے تیار ہونے چاہیے اور دشمن کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے ہم مسلمان ہیں، مسلمان جو ہے نا وہ ذبح ہو جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، لیکن پیچھے نہ ہٹے، اپنے دفاع پر مضبوط رہیں گے، آخر دم تک رہے. یہ ہے مسلمان کی شان اور شوکت ہمارے ایمان کی. اس لیے کہ ہمارا ملک اور ہمارا دفاع ہم لوگوں نے سنبھالنا ہے اور ایماندار ہو کر اپنی جو ہے طاقت پوری قوت سے ہم جو ہے نا تیار ہیں آج بھی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ حوالدار صاحب، ہمارے وطن کا ہر بچہ بوڑھا آپ کے جیسے ہی جذبات رکھتا ہے. اور انشاءاللہ جب ملک پر مشکل وقت آیا، وہ 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی ہو، تو اس چیز کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے آپ کو اگلے مورچوں میں اپنے آپ کو حاضر کیا اور اپنے پاک فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوئی عوام بھی، اور انہوں نے وطن عزیز کی دفاع کی آخری کوشش تک اپنے کرنے کی ان کو یقین دلایا. تو آج بھی الحمدللہ وہی جذبات ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جذبہ حب الوطنی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جی ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ آگے کسی اچھی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.